آداب، میں ہوں غزالہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا کوگنیٹ۔ اردو جرنلزم کو 200 سال مکمل ہو گئے ہیں، یعنی کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ ان 200 سالوں میں کیسا رہا اردو جرنلزم کا سفر؟ کیا اتار چڑھاوا ہے؟ پورے میڈیا کا جو ایکو سسٹم ہے اس میں اردو میڈیا کا، اردو جرنلزم کا کیا رول ہے، اور آج کے دور میں اردو جرنلزم کی کیا پوزیشن ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں شمس تبریز قاسمی، جو کہ اردو ویب سائٹ ملت ٹائمز کے ایڈیٹر ہیں اور ایک معروف صحافی بھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ کیونکہ آپ بہت سالوں سے اردو جرنلزم کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان 200 سالوں میں، 200 سال تو نہیں، آپ ایک بہت لمبے عرصے سے اردو جرنلزم میں ہیں اور اس کو بڑھاوا بھی دیتے ہیں۔ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان 200 سالوں میں کیسا رہا اردو جرنلزم کا سفر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ غزالہ، آپ نے ہم سے اس موضوع پر بات چیت کی۔ دراصل اردو صحافت کو 200 سال پورے ہو گئے ہیں، اور اردو صحافت کے 200 سال کی جو تاریخ ہے عروج و زوال، نشیب و فراز پر مشتمل ہے۔ کبھی اردو صحافت تاریخ میں اپنے عروج پر تھی، کبھی زوال کا بھی شکار ہوئی۔ اردو صحافت کو کئی حصوں میں تقسیم بھی کیا گیا، الگ الگ لوگوں نے، کسی نے 4 حصے میں تقسیم کیا، کسی نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن اردو ایک زمانے میں اپنے عروج پر تھی۔ جیسے آج کی تاریخ میں ہم انگریزی جرنلزم کو دیکھتے ہیں کہ انگریزی صحافت مین اسٹریم کی صحافت کہلاتی ہے، اسی کے اعتبار سے حکومت کی یا ملک کی پالیسی طے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہندی یا دیگر علاقائی زبانوں کی صحافت کا نمبر آتا ہے۔ تو جب آزادی سے پہلے انگریزوں کے خلاف ہندوستانی جنگ لڑ رہے تھے، آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، تو اس وقت اردو میڈیا ہی مین اسٹریم کی میڈیا تھی۔ اردو اخبارات ہی صحیح خبریں یا حقیقت پر مبنی چھاپتے تھے، اور جس کی وجہ سے انگریز بھی پریشان ہوتے تھے۔ دوسری طرف جو انگریزی کے اخبارات تھے وہ زیادہ تر انگریزوں کے مفاد پر مبنی خبریں چھاپتے تھے، جنگ آزادی کے خلاف خبریں چھاپتے تھے۔ 1-2 اخباروں کو آپ اس سے متصنع کر سکتے۔ ہندو صحافت کا دور بہت بعد میں شروع ہوا۔ البتہ آزادی کے بعد اردو صحافت کا حال کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جیسے جیسے ہندی زبان کو فروغ ملتا گیا، پھر اردو کو سرکاری زبان کا جو درجہ حاصل تھا وہ اسٹیٹس چھین لیا گیا، اور جب کوئی بھی زبان سرکاری زبان نہیں رہ پاتی ہے، اس زبان میں ملازمت نہیں ملتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس زبان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو آزادی کے بعد سے دھیرے دھیرے اردو صحافت کا قد ڈاؤن ہوتا گیا، اور بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا۔ اس وقت اردو اخبارات کو وہ حیثیت حاصل نہیں جو انگریزی اور ہندی کے اخبارات کو ہے، یا کئی جگہوں پر علاقائی زبان کی صحافت کو حاصل ہے، اور اس کی وجہ رہی کہ اردو صحافت یا اردو زبان کو بالکل محدود کر دیا گیا۔ لیکن آزادی سے پہلے اردو صحافت کا جو روشن ہے، جو مستقبل تھا، جو اردو صحافت جو تھی بہت اپنے آپ میں اہم تھی، اور یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے اگر کسی صحافی کو سب سے پہلے بھارت میں شہید کیا تو تھے شہید مولوی محمد باقر، اور وہ اردو کے صحافی تھے۔ ابھی کے دور میں جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ابھی زیادہ تر جو اٹینشن ہے، زیادہ تر جو جرنلزم ہے وہ اردو کے بجائے انگلش میں اور ہندی میں ہے، تو اس دور میں جو ہے اردو جرنلزم کی، اردو صحافت کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کہاں پر ہے؟ اردو صحافت کی بھی جو پوزیشن ہے اپنے آپ میں وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، لیکن اردو صحافت زیادہ تر اب کمیونٹی کی صحافت بن گئی ہے۔ اردو میڈیا میں زیادہ تر کمیونٹی سے ریلیٹڈ خبریں آتی ہیں کہ مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے، مسلم ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، تو مین اسٹریم کی صحافت سے اردو صحافت دور ہو گئی ہے، اور اگر مین اسٹریم کی خبریں بھی اردو اخبارات میں آتی ہیں تو اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ کوٹ کیا جاتا ہے انگریزی یا ہندی کے اخبارات کو۔ مجھے لگتا ہے دونوں طرف سے، ایک تو حکومت کی طرف سے اشتہار نہیں ملے گا، تو کیونکہ میڈیا کہیں نہ کہیں اشتہار کے ذریعے ہی چلتا ہے، تو اردو اخبارات کو اشتہار نہیں مل رہے تھے حکومت کی طرف سے جتنا ملنا چاہیے، تو اس وجہ سے بھی ادارے کمزور ہوئے، کئی لوگوں نے اردو کا اخبار شروع کیا اور مجبوراً انہوں نے اخبار بند کرنا پڑا، تو اس کا بھی اثر پڑا۔ دوسرا، جس طریقے سے آج کے دور میں الیکٹرانک کا زمانہ ہے یا ویب پورٹل کا زمانہ آ گیا ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی، ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بھی، جس طرح دوسرے پرنٹ ہاؤسز پر، پرنٹ میڈیا پر اثر پڑا ہے، اردو پر کچھ زیادہ اثر پڑا ہے، اور ایک وجہ خود اردو والوں کی کوتاہی بھی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اردو والوں نے اس انداز سے صحافت نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ اردو کے اخبارات میں زیادہ تر گراؤنڈ زیرو سے رپورٹنگ نہیں ہوتی ہے، یا زیادہ تر اپنی رپورٹنگ نہیں ہوتی ہے، وہ زیادہ تر ایجنسیوں کی خبریں چھاپتے ہیں، یا انگریزی میں جو خبریں آ جاتی ہے اس کا ترجمہ کر کے اردو والے چھاپتے ہیں، اور اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی خبروں کا اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم لوگوں نے ملت ٹائمز میں کیا ہے، ملت ٹائمز اردو میں ہے، آپ جانتے ہیں، وہی سے ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، میرا خود جتنا پروگرام ہوتا ہے اردو میں ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں گراؤنڈ زیرو سے لے کر چیزوں کو آتے ہیں، ان خبروں کو دکھاتے ہیں جس پر کوئی اور توجہ نہیں دیتا ہے، تو ان خبروں کا اثر ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر پھر
پھر انگریزی کے اخبارات بھی خبریں لیتے ہیں، انگریزی کے پورٹل خبریں لیتے ہیں. تو اردو والوں میں بھی کمی رہی کہ اردو والوں نے مؤثر صحافت نہیں کی، صرف ترجمہ کرنے پر کام کیا، ایجنسیوں کے سارے کام لے. اگر اردو والے بھی اپنی اسٹوری تیار کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، تو ان کی اسٹوری کا بھی خبر، ان کی اسٹوری کا کیا کہتے ہیں اثر ہوگا، اور ملر ٹائمز کا ہوتا ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیونکہ اب 200 سال مکمل ہو گئے ہیں اردو جرنلزم کو، تھوڑا سا آپ جو اردو جرنلزم کی تاریخ ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بالکل غزالہ، ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ 27 مارچ 2022 کو دیش کے الگ الگ علاقوں میں اردو صحافت کا 200 سالہ جشن منایا گیا ہے. دراصل اس سے ایک پرانی تاریخ جڑی ہے. کہا جاتا ہے کہ 27 مارچ 1822 کو اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما شروع ہوا تھا، اور اس کے بانی تھے ہری دت. انہوں نے پہلا اخبار شروع کیا تھا، اس میں سدا سکھ لال بھی اس کے ایڈیٹر رہے. تو یہ ایک تاریخ ہے کہ 27 مارچ 1822 کو پہلا اخبار شروع ہوا تھا. اس اعتبار سے 27 مارچ 2022 کو اس کے 200 سال پورے ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اردو کے کچھ اخبار شروع ہوئے تھے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے 1794 میں اردو کا پہلا اخبار شروع کیا تھا. ان کے اخبار کا نام تھا فوجی اخبار، لیکن وہ فوج تک محدود تھا. انہوں نے پریس بھی قائم کیا، تو ان کے اپنے پریس میں شائع ہوتا تھا. اس کے علاوہ مولانا برکت اللہ بھوپالی نے اس وقت جاپان کی راجدھانی ٹوکیو سے بھی ایک میگزین نکالی تھی، اور وہ 10-12 ملکوں میں وہ میگزین جاتی تھی 1810 میں. تو اسے معنی اسی کو جاتا ہے کہ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما شروع ہوا 1822 میں، 27 مارچ 1822 میں. لیکن اس سے پہلے بھی ایک دو اردو کے اخبارات شروع ہوئے، اور اسی لیے جیسا کہ ہم نے کہا کہ اردو جو ہے صرف مسلمانوں سب کی زبان ہے، کیونکہ اس کے جو پہلے مالک ہے وہ کوئی مسلمان نہیں، دوسرے تھے. پھر بعد میں اردو کے اخبارات شروع ہوتے رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اردو جو ہے، اردو جرنلزم جو ہے وہ اب ایک طریقے سے کمیونٹی کا میڈیا رہ گیا ہے. تو کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اردو جو لینگویج ہے اس کو اب صرف کمیونٹی سے جوڑ کے ہی دیکھا جانے لگا ہے، یا یہ کہا جانے لگا ہے کہ اردو جرنلزم یا اردو لینگویج جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی ہے؟ کیا اس کو ہم ایک وجہ کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب ایک بنا دیا گیا ہے ہندوستان میں، ہے نا، کہ کسی کو کمزور کرنا ہو، کسی سے نفرت کرنا ہو، تو اس میں زبان سے بھی نفرت کی جانے لگی. حالانکہ اردو مسلمانوں کی کبھی زبان نہیں رہی. اردو ہندوستان کی زبان ہے. سارے لوگ بولتے ہیں، جتنے پرانے ہندوستانی ہیں، سکھ ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ سابق وزیر اعظم، وہ اچھی اردو جانتے تھے، وہ ہندی نہیں جانتے تھے. تو وہ اردو جانتے تھے، اردو بولتے تھے، یا پھر انگریزی بولتے تھے. تو اردو سب کی زبان رہی. اردو ہندوستان کی زبان ہے. اردو کا اسلام مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کی زبان صرف عربک زبان ہے. باقی اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی، سارے لوگ بولتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ہندی زبان کو فروغ دینے کے لیے ہندی زبان کو انہوں نے کہا کہ ہندو کی زبان ہے، یہ راشٹریہ زبان ہے، قومی زبان ہے. اب اس زبان کو آگے بڑھانے کے لیے اس زبان کو کمزور کرنا ضروری تھا جو زبان پہلے ثابت ہے. اب اس زبان کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مذہب سے جوڑا جائے. اور چونکہ اسلاموفوبیا ایسے ہی پھیلتا ہے، مسلمانوں سے ایسی نفرت پیدا کی جاتی ہے، لہذا انہوں نے اپنی زبان کو بھی فروغ دینے کے لیے اردو کے خلاف ایک نفرت پیدا کی کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. اور جب مسلمانوں سے جوڑے جانے کا مطلب ہے کہ ایسی لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی، سرکاریں توجہ نہیں دیں گی، اور جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ اردو دن بدن کمزور ہوتی گئی. سرکاروں نے توجہ نہیں دیا، محکموں سے، سرکاری آفسوں سے، ہر جگہ سے اردو کو ہٹا دیا گیا. اردو کے اسکول نہیں کھولے گئے. اردو کے اگر اسکول ہے تو وہاں ٹیچر نہیں ہے، اگر اردو کا سیکٹر ہے تو وہاں بحالی نہیں کی جاتی. تو اس وجہ سے اردو دن بدن کمزور ہوتی گئی، اور وہ سرکار کی وجہ سے ہوا ہے، اور کسی بھی حکومت نے توجہ نہیں دی. مطلب بڑے بڑے وزیر اعظم ہیں، ڈاکٹر منموہن سنگھ لیجیے، سب لوگوں نے کہا کہ اردو میں شاعری اچھی ہے، اردو محبت کی زبان ہے، اردو جیسی کوئی اور زبان نہیں ہے، اردو میں چاشنی ہے، مٹھاس ہے. لیکن صرف لفاظی سب نے کی، کسی نے اردو کو اس کا حق نہیں دیا. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اردو لینگویج کے ساتھ ساتھ اردو جرنلزم کا بھی ڈکلائن ہے، اس کا زوال ہے. آنے والے دور میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اردو جرنلزم کو بھی اور اردو لینگویج کو بھی؟ دیکھیں، جب لینگویج لوگوں میں رہے گی تبھی اردو جرنلزم رہے گی. اگر لوگ لینگویج جاننے والے نہیں رہیں گے تو اردو اخبار کو پڑھیں گے کون؟ یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں الگ الگ لوگوں نے اردو اخبار کو پڑھنے کے لیے تحریک چلائی. جب بھی اردو کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے اردو کے جو ماہرین ہوتے ہیں، اردو کے چاہنے والے، کہ آپ اردو کا اخبار خریدیے، اردو کو فروغ دیجیے، یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. تو اگر زبان مضبوط ہوگی تو اردو صحافت بھی مضبوط ہوگی. اگر زبان مضبوط نہیں ہوگی، زبان پڑھنے والے نہیں رہیں گے، تو پھر اردو پڑھنے والے بھی نہیں رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل اردو کو رومن اردو میں ایک طرح سے کنورٹ کیا جا رہا ہے کہ کم از کم اردو رسم الخط لوگ نہیں پڑھنا جانتے ہیں، تو اس طرح پڑھیں. تو زبان کمزور ہوگی تو صحافت پر بھی اثر پڑے گا. اور جب زبان جاننے والے نہیں رہیں گے، صحافت ہی ہوگی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ کوئی پڑھے گا نہیں، اور جب پڑھے گا نہیں تو ایسی صحافت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یا اگر کسی کو پڑھوانا مقصد ہے تو پھر ان کو اس کا ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا میجرز لینے چاہیے خود کمیونٹی کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی کہ کسی طریقے سے اردو جرنلزم بھی چلتا رہے اور یہ اردو زبان جو ہے وہ بھی چلتی رہے؟ دیکھیے اس زبانوں کی حفاظت کرنا قوم کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ اردو ہندوستان کی زبان ہے۔ بدقسمتی کی بات کیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو تو ہندوستان نے تسلیم نہیں کیا کہ کشمیر پاکستان کا، بلکہ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے اور پورا ہندوستان مانتا ہے، لیکن زبان کے مسئلے پر یا اردو کے مسئلے پر بھارت نے پاکستان کے ایجنڈے کو تسلیم کر لیا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، چنانچہ اردو کو پاکستان نے اپنی قومی زبان بنا لیا اور ہندوستان نے اس کو ایک طرح سے چھوڑ رکھا ہے۔ تو حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک سرکار توجہ نہیں دے گی، جب تک اس زبان میں ملازمت نہیں ہوگی، جب تک جاب کریٹ نہیں کی جائے گی، تب تک زبان کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی زبان سیکھتا ہے تو اسی مقصد سے کہ زبان میں جاب ہے، ملازمت ہے۔ آج دیکھیں ہندوستان میں فرینچ سیکھنے کا بہت زیادہ وہ ہے، عربک سیکھنے کا وہ ہے، یا رشیا یا چائنیز لینگویج یا ترکی لینگویج، ٹرکش لینگویج، تو اس لیے کہ اس زبان میں مطلب جاب ہے، ویکینسیز ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اگر یہ زبان سیکھیں گے تو جاب ملے گی۔ اردو میں کوئی جاب نہیں ہے، کچھ یونیورسٹی میں لمیٹڈ شعبہ رہ گیا ہے، کچھ ایک دو ادارے رہ گئے، بقیہ جاب نہیں ہے۔ تو جب جاب نہیں ملے گی زبان میں تو لوگ زبان سیکھیں گے کوئی۔ آپ نے سنا شمس تبریز قادری وہ جو ایک بہترین کام کر رہے ہیں اردو زبان کو سوسائٹی کے اندر، کمیونٹی کے اندر رکھنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔